جو گھر میں تھا اس سب کو بٹھا کر اس نے کہا جتنا رزق اللہ نے عطا فرمایا ہے نا یہ سارا کا سارا پکاؤ بناؤ اور بس مجھے بتا دو جب یہ پک جائے یہ بن جائے۔ کہا وہ پک گیا بن گیا۔ اس نے باہر جا کر اعلان کیا کہ لوگوں جو فقیر ہے یتیم ہے مسکین ہے جو حقدار ہے کھانے کے لیے وہ آ جائے میرے دروازے پر آ جائے، اور جو ہے وہ خالی نہیں لٹایا جائے گا بلکہ کھلا کر رجا کر پیٹ بھر کر جو ہے وہ اسے واپس بھیجا جائے گا۔ فرمایا وہ سارا کا سارا رزق اس بندے نے سارے یتیموں کو مسکینوں کو ان تک وہ پہنچا دیا کھلا دیا۔ اللہ کا وعدہ ہے نا ایک کے بدلے 10 دنیا میں اور 60 آخرت میں، اور ایک میں فرمایا 10 دنیا میں 70 آخرت میں، اور یہاں تک بھی فرمایا 10 دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اتنا عطا فرماؤں گا اتنا عطا فرماؤں گا اجرہم بغیر حساب کہ اس کا حساب بھی نہیں ہوگا۔ اتنا اللہ تبارک و تعالی نے اسے جو رزق عطا کیا تھا اس کا 10 گنا اس کا اور اسے عطا کر دیا گیا۔ جیسے وہ رزق آیا اس نے کہا اسے بھی بناؤ پکاؤ اور پھر یہ بھی کھلا دو۔ دوسرا دن ہو گیا تیسرا دن ہو گیا، وہ رزق آتا جا رہا ہے وہ بانٹتا جا رہا ہے، رزق آتا جا رہا ہے بانٹتا جا رہا ہے۔ کئی دنوں کے بعد موسیٰ کلیم اللہ کا وہاں سے گزر ہوتا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ جیسے دیکھتے ہیں دیکھ کر مسکراتے ہیں اور اللہ کی پاک بارگاہ میں جا کر عرض کرتے ہیں مولا اس کا تو رزق کم تھا، اب تک تو اس کے اوپر موت واقعہ ہو جانی چاہیے تھی، لیکن وہ تو اتنا امیر بن گیا ہے کہ لوگوں کے جو ہے وہ قطاریں اس کے گھر کے سامنے لگی ہوئی ہیں اور وہ ان کو رزق دے رہا ہے، غلہ دے رہا ہے، گندم بانٹ رہا ہے، روٹیاں بانٹ رہا ہے، سالن بانٹ رہا ہے، جو اناج اس کے پاس ہے وہ بانٹتا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہاں ہاں کریم اس میرے بندے نے میں خدا کے ساتھ تجارت کر لی، جو میں نے اسے رزق دیا تھا اس نے میں خدا کی پاک بارگاہ میں پیش کر دیا، اور میں خدا کا وعدہ ہے کہ ایک کے بدلے 10 دنیا میں عطا کروں گا باقی آخرت میں عطا کروں گا۔ وہ ایک ایک کے بدلے 10 گنا کر کے لیتا جا رہا ہے اور میری بارگاہ میں دیتا جا رہا ہے، میں اسے دیتا جا رہا ہوں، وہ میری بارگاہ میں دیتا جا رہا ہے، میں اسے عطا کرتا جا رہا ہوں، وہ میرے بندوں میں بانٹتا جا رہا ہے، میں اسے دیتا جا رہا ہوں، وہ لوگوں تک پہنچاتا جا رہا ہے۔ بس اس میرے بندے نے میں خدا کے ساتھ تجارت کا ایک سلسلہ بنا لیا ہے۔ فرمایا دو تو صحیح اللہ کی راہ میں، پھر دیکھنا وہ کریم خدا کیسے اپنے خزانوں کا انبار تمہارے اوپر لگاتا ہے۔ آخری بات فرمایا حدیث مبارکہ ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے، فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شخص سفر کر رہے ہیں، اس میں ایک عابد ہے ایک فاسق ہے۔ عابد عبادت گزار جو کہ نماز بھی پڑھتا ہے، جو اللہ کا کلام ہے وہ بھی پڑھتا ہے، اللہ کو یاد بھی کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، وہ عابد عبادت گزار ہے۔ فاسق جو گناہوں میں مبتلا ہے، نماز کا وقت ہوا تو ڈھیلا بن گیا، نماز نہ ادا کی، اور اللہ کی راہ میں دینے کا آیا تو ہاتھ کو مٹھی کو بند کر لیا، اللہ کی راہ میں نہ دیا، یہ فاسق ہے گناہوں میں مبتلا۔ فرمایا دونوں جا رہے ہیں سفر پر، ایک شخص جو عابد ہے عبادت گزار، فرمایا دھوپ کی وجہ سے سخت گرمی کی شدت کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے، پانی کی وجہ سے وہ پیاسا گر جاتا ہے۔ فرمایا اب جو فاسق تھا فاسق